أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار دو جہاں سرور ذیشان صاحب کون و مقام مالک انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضل و برکات کتب احادیث میں ملتے ہیں. جہاں احادیث مبارکہ میں اس کو فضل و برکات ملتے ہیں وہاں پر بزرگان دین سے چند واقعات بھی اس کی برکت اور ثمرات کے ملتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں کھڑے تھے. ایک طرف آپ تھے اور دوسری طرف کافر لوگ ٹھہرے تھے. فقیر آیا کافروں کے پاس اور کچھ سوال کیا. کافروں نے ہنستے ہوئے مولا کائنات کی طرف بھیجا اور یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں. یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں. جب فقیر مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں ہاتھ آگے بڑھاؤ. آپ وہ فقیر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. آپ کچھ پڑھ کے پھونک مار کے اس کا ہاتھ بند کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہیں پہ جا کے کھولنا جنہوں نے بھیجا ہے. ہنسنے لگ جاتے ہیں جیسے آج کل بعض لوگ ہے کہ پھونکوں میں کیا اثر، دم درود کس کام کا، زبان علی والی ہو یا غلام علی والی ہو اثر تو ہے. ہاں اثر پھونکوں میں ہے. اب وہ کافر لوگ بھی ہنسنے لگے کہ بھائی یہ پھونک ماری، اب پھونک سے کون سے. تو جب وہ فقیر کافروں کے پاس جا کے اپنا ہاتھ کھولتا ہے تو 1 دینار یعنی سونے کا سکہ ہاتھ سے نکلتا ہے. مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عمل مبارک کیا. کتب کے اندر آتا ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ کر پھونک ماری تھی اور اس درود کی برکت سے زبان علی سے وہ پھونک دینار بن گئی. پریشانیاں ہمیں بھی ہیں، دکھوں نے ہمیں بھی گھیرا ہوا ہے. معاشی پریشانیاں یا مہنگائی کا زور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی وظیفہ ایسا ملے کہ ابھی زبان سے کلمات ادا ہو ہی رہے ہوں، ایسے کوئی چھپڑ پھاڑے اور بس انعام و اکرام کی بار سے ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. رب چاہے ہو سکتا ہے، رب چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی عمل نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے. جو بھی کائنات کے اندر شخص بڑا بنا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے رات کو خواب دیکھا اور صبح وہ بڑا آدمی بن گیا. اس نے سٹرگل کی ہے. تھوڑا ایکو کم کر دیں، آواز کو جو ہے نا بالکل سادہ سا رکھیں. اس نے سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے.
اس کے بعد جا کے اس کے نام کے ساتھ کچھ ٹائٹل لگائے. ہم لوگ چاہتے ہیں فوری رزلٹ. مشیت اور دنیا فوری رزلٹ کے پیش نظر نہیں بنی. رب چاہتا کن فرما کر ساری کائنات کو یکدم بنا دیتا، لیکن تاریخ گواہ ہے، کتب میں لکھا ہے کہ دنیا اور آسمانوں کو بنتے بنتے 7 دن لگے. حالانکہ اللہ چاہتا کن کہتا کائنات مارے سے وجود میں آ جاتی، ساری خلقت بن جاتی، لیکن باوجود اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے سارا کا. ایک تو مجھے اور آپ کو تھوڑا ٹھنڈے ہو کر کھانا ہوگا، اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ کسی بھی کام کے پیچھے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی، یکدم ہو سکتی نہیں. جب یہ ذہن بن جائے گا تو زندگی کچھ آسان ہو جائے گی. پھر یہ جو حلال اور حرام کی تمیز ہے یہ ہمارے سامنے رہے گی. اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو یہ حلال حرام کا فرق رکھیں گے، وگرنہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھیں گے. حصول برکت کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 23 ہے. اس کا ایک جز میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے حساب سے انشاءاللہ کچھ آگے عرض گزاری کا سلسلہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی علماء بعض یوں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، میں نے طرح طرح کے، جب تم اپنی ماں کو گویا کہ جب تم اپنی ماں کو منڈی میں بیچ آتے تھے اور بیچنے کے بعد خود ہی خریدار بن جاتے تھے اور خریدار ہونے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، میں نے آ کے تمہیں بتایا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، لیکن مجھے تم سے اس بات پر اجر نہیں چاہیے. جب مائیں بازاروں کے اندر بکتی تھی، ماں کی تمیز کھو بیٹھے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہ ہوتی تھی، ساروں کو آ کے میں نے تمیز کے دائرے بتلائے، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی. تم عمیق گڑھے کے اندر گرتے چلے جا رہے تھے، میں نے آ کے تمہیں بچایا، لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی اجر. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب کہہ دے ان سے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے. آقا وہ کون سی؟ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے جانے کے بعد میری آل سے محبت ضرور رکھنا. اجر نہیں، اجر کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے جانے کے بعد میری آل سے مودت ہو، قربت ہو. میں نے سنا ہے کہ علماء کہتے ہیں مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے. محبت یہ ہے کہ بعض اوقات دل مائل ہوتا ہے، اور مودت دل مائل نہ بھی ہو تو پھر بھی اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ مودت ہے. ہاں دل کو مائل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سارے کا سارا کچھ اٹھا کے قربان کر دینا یہ مودت ہے. سرکار فرماتے ہیں میری آل سے مودت اختیار کرنی ہے، نہ صرف اپنا آپ قربان کرنا ہے، اپنی آل کو بھی قربان کر دینا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دینا ہے. جو کچھ بھی تمہیں ملا سارے کا سارا اٹھا کے میری آل کے اوپر قربان کر دینا. اور آل کے اندر آپ کی آل میں بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پیار کر کے مجھے اور آپ کو بتایا. آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کریم حسنین کریمین کو سونگھتے تھے. جیسے پھول ہے، پھول کو اٹھا کے بندہ سونگھتا ہے، مصطفیٰ کریم ایسے حسن اور حسین کو قریب کر کے سونگھتے تھے.
किसी ने आके कहा कि ऐसा क्यों? आपने फरमाया मुझे इनसे प्यार है, ये दुनिया में मेरे फूल है, ये दुनिया में मेरे। एक शख्स आकर कहने लगा कि मेरा एक ही बेटा है और आज वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, मैं तो उस नाल कोई नहीं प्यार करता। आपने फरमाया रब ने तेरी किस्मत में अगर रहमत नहीं लिखी तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लेकिन ये हसन और हुसैन मेरे फूल है। मुस्तफा करीम इन्हें सुनते थे। एक हदीस पाक में आता है सरकार ने अपने दोनों हाथ मुबारक रखे और घुटने मुबारक रखे, सच ऐस जैसे आप और मैं घोड़ा बनते हैं, औलाद सवार होती है, मुस्तफा करीम ऐसे अपने दोनों हाथों को रख देते हैं और घुटने बिछा देते हैं और चलने लग जाते हैं। ऊपर हसन भी सवार है, हुसैन भी सवार है। और आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आप ही का जुमला है, मेरी जबान मेरा साथ नहीं देती, लेकिन आप इरशाद फरमाते हैं किड्डा सोना उठे ते किड्डिया सोनिया सवारियां ने। आप अंदाजा तो करें क्या जुमला। आप फरमाते हैं कि कितना खूबसूरत ऊंट है और इसके ऊपर सवार होने वाला भी कितना। ये रसूल ने देखा, अर्ज करते आका, और जो इमाम हसन सवार थे, इमाम हुसैन के बारे में भी आता है। आओ सहाबी कहते हैं कि ऐ नौजवान कुर्बान जाऊं तेरी किस्मत पर, कितनी खूबसूरत तुझे सवारी मिली है। सरकार वहीं से इरशाद फरमाते हैं जे सवारी सोनिए ते फिर सवार भी सोना है। सिर्फ सवारी सोनी नहीं, फरमाया सवार भी सोना है। आज इमाम अली मकाम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस नाम से याद रखिए, ये स्टोरीज आपको और मुझे पढ़ाने का एक मकसद था कि ये जो मोरल होता है, ये जो लेसन होता है स्टोरी का, इन बच्चों के दिमाग के अंदर बिठा दिया जाए कि बेटा कुछ भी हो जाए इत्तिफाक में। मकसद यही था ना जी, लेकिन हमने स्टोरी याद रखी, मकसद भूल गए। मुझे और आपको पता है कि लालची कुत्ते के मुंह से गोश्त का टुकड़ा कैसे गिरा था, लेकिन लालच अभी तक हमसे खत्म, सबक भूल गए। मैं जानता हूं कि प्यासा कौवा कैसे पानी की कंकरियां उठा के घड़े में डालकर पानी को ऊंचा किया था, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। स्टोरी याद है, सबक भूल गए। इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हुई हैं, खुदा की कसम ये वो स्टोरीज हैं कि जो महज स्टोरी नहीं बल्कि इस्लाम की बुनियाद इन कहानी और किस्सों के ऊपर है। वाक़या करबला कोई आम कहानी नहीं है, कोई आम किस्सा नहीं है, कोई आम ये स्टोरी नहीं है। इस्लाम की बुनियाद इस वाक़या करबला के ऊपर है। आपने और मैंने क्या सीखा इस्लाम ने जो हमें ये दिया? बस यकम मुहर्रमुल हराम आई, अलीदा मलंग, हैदरी मलंग, नारा लगाया, कड़े पहने, नमाज के करीब तक ना आया, और तो समझता है कि तू हैली का मलंग है, पागल है तू, आमक है। सारी जिंदगी जिस अली ने तबलीग की, सारी जिंदगी जो अली नमाज के लिए खड़े होते थे, चेहरे का रंग बदल जाता था। लोग पूछते थे अली चेहरे का रंग क्यों बदला? अली कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि बादशाह की बारगाह में जाने वाला। अली का मलंग वो होगा जो अली के नक्शे कदम पर चलेगा। हुसैन का फकीर वो होगा जो हुसैन के नक्शे कदम पर चलेगा। ये हुसैन का फकीर नहीं कि मन्नत मानी थी बेटा हो जाए, इसे हुसैन का फकीर बनाऊंगा और घर घर जाकर 40 घरों के अंदर सवाल करूंगा, उनसे मांगूंगा अगर मेरा बेटा पैदा हुआ। ये किसने आपको कह दिया है कि हराम काम करने वाला हुसैन का फकीर होगा? ना, सारा साल तू भांग पिए और आखिर में आके कहे कि मैं अली का मलंग। किस बेवकूफ ने तुझे कह दिया? खुदा की कसम, अली का मलंग बनना है, अली वाला बनना है तो अली के नक्शे कदम पर चलना सीख। मुझे ईमानदारी, मैं एक बड़ी दाढ़ी बात करने लगा हूं। अगर ये आपने होशो हवास से सुनी तो मेरी बात का जवाब दे सकेंगे, वगरना कहीं गलत मतलब और मफाहीम न लेकर चले जाए, फिर इसका मैं जवाब दे नहीं दूंगा। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए,
یزید پلید، یزید لعنتی، فاسق و فاجر، جہنمی کتا، اس کے علاوہ بہت کچھ۔ وجہ کیا تھی کہ امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ یزید فاسق تھا، یزید ظالم تھا، یزید پلید تھا، یزید سارا کچھ برا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ فرض کیجئے، جب سکولوں میں آپ اور میں جانتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ایک فرضی مثال آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ آگے ایکسرسائز کو کرنے میں بولے مدد ملے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سچ سے بتائیے گا، ایسا ہوا نہیں ہے لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا کہ یزید نیک ہوتا، یزید نمازی ہوتا، یزید ظالم نہ ہوتا، یزید شرابی نہ ہوتا، یزید زانی نہ ہوتا، یزید شریعت کی پاسداری کرتا، یزید مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا، مجھے بتائے کبھی امام حسین اس سے لڑائی کرتے؟ بولیے نہیں نا، بولے نہیں، کیونکہ امام علی مقام ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں اور ظلم کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے۔ مطلب یہ کہہ رہا کہ یزید نام جو برا بنا ہے اس کے برے افعال کی وجہ سے بنا ہے، اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے یزید نام برا بنا ہے۔ آج کوئی بھی اپنی اولاد کا نام یزید رکھتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یزید کے کام برے تھے۔ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ہم حسینی ہیں اللہ کے فضل سے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں اس کی رحمت سے، ہم حسین کے قدم جہاں پر لگے، قسم خدا جہاں قدم لگائے ہیں ہم اس خاک کے بھی برابر نہیں ہے جہاں قدم انہوں نے لگائے۔ میری آل قربان، میرے والدین قربان، میرا تن من دھن سارے کا سارا اس خاک کے اوپر قربان جہاں میرے حسین کے قدم لگے ہیں۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا ہم یزیدی والے کام نہیں کر رہے؟ نام حسینی جھوٹ بول رہے ہیں، نام حسینی شرابیں پیتے۔ 14 اگست آ رہی ہے، بعض دکانوں پر جہاں شرابوں کے لائسنس ہیں وہاں پر شرابیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ شرابیں پینے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، زانی بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، نمازیں نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، نماز کے قریب نہ آنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کرنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، اذان کا احترام نہ کرنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، قسم جھوٹی اٹھا کے کاروبار میں سودا بیچنے والا کہتا ہے میں حسینی ہوں، سرکار کی سنتوں کو پامال کرنے والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ بتائیے اگر یہ حسینیت ہے تو پھر یزیدیت کیا ہے؟ معاف، ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہوں، اگر یہی حسینیت ہے تو مجھے کھڑے ہو کے کوئی بتائے کہ یزیدیت کیا ہے۔ نام کے حسینی نہ بنے، ایسے 72 تن قربان کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کے اور میرے گھر فوتگی ہو جائے اور فوتگی کے وقت کوئی آ کے کہے اٹھ کھڑا ہو تجھے اسلام بلا رہا ہے، اٹھیں گے؟ نہیں، ہمت ہی نہیں ہوگی۔ ادھر 1 تن نہیں، ادھر 2 تن نہیں، 72 تن یکے بعد دیگرے جن کو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، 6 ماں کے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد جب دیکھا کہ بکھانے کے اندر صرف بیویاں باقی ہیں یا میرا ننھا بیمار باقی ہے، خود تلوار لے کر ہمت کر کے نکل پڑتے ہیں۔ قسم خدا کتابیں لکھی پڑی ہیں، آگے 22,000 کا لشکر تھا، صفیں بندی ہوئی تھی۔ جب ابن شیر نے اپنی تلوار نکالی ہے، دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹے ہیں، اکیلا شیر ایسا لڑا کہ صفیں چیرتے چیرتے آخر تک چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس لڑنا شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو تصور نہیں آتا ہوگا کہ علی اصغر کی لاش خیمے میں پڑی ہے؟ تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے کہ جب علی
اکبر شہید ہوئے، توجہ چاہوں گا آپ کی نظر، آپ جب توجہ کریں گے جملہ آپ کو لذت دے گا۔ جب تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ ہٹے، آپ خیمے سے جاتے ہیں علی اکبر کا لاشا لانے کے لیے، اس وقت آپ کی داڑھی سیاہ تھی، جب لاشا اٹھا کے لاتے ہیں داڑھی سفید ہو جاتی۔ آسان کام ہے؟ کہنا آسان ہے کہ میں حسینی ہوں، سٹوری یاد رکھی ہے، جبکہ قربانی دینے کا مقصد صرف سٹوری نہ تھا، قربانی دینے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے، آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ جس شجر کی آبیاری کے لیے اتنے پاک خون گئے وہ درخت اسلام کا کوئی عام درخت، قالینوں پر بیٹھ کر، اے سیوں کے اندر بیٹھ کر، جگمگاتی لائٹوں کے اندر بیٹھ کر، جلتے پنکھوں کے اندر بیٹھ کر تو اسلام کو گلے سے نہیں لگا رہا اور کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ایک وقت تھا جب دین عرب سے نکلا تھا، شان و شوکت ایسی تھی، روب ایسا تھا، جہاں سے مسلمان گزرتے تھے کافر حیران رہ جاتے تھے۔ ارے یہاں تک نہیں بلکہ جب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے، سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے گھوڑوں کی ٹاپ ہندو عورتیں سنتی تھی، ان کے حمل گر جاتے تھے، اس شان سے اسلام نکلا تھا۔ اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو بھی غریبوں میں دا، میں بھی غریب ہاں، اور نہ جانے کتنے غریب بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ہم سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہے۔ او مسلمانان اسلام، ہمارا اسلام ہم سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہے۔ قسم با خدا تیرا تے گھر بھی ہے، بنگلے کوٹھیاں بنائیاں، اے سی بنایا، اسلام باہر سے کھڑے ہو کے دستک دے رہا ہے، اے میرے ماننے والے مجھے بھی اندر آنے دے۔ میں تو مجھے مانتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن ہم دروازہ نہیں کھول رہے۔ اگر دروازہ کھولتے ہوتے تو اسلام ہمارے جسموں پر نظر آتا، اگر اسلام کے لیے دروازہ کھلا ہوتا تو اذان کے وقت ہمارے ٹی وی بند ہو جاتے، اگر اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہوتا تو بے پردگی نہ ہوتی، اگر اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہوتا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرتا، اگر اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہوتا بیٹا گھر سے اس وقت تک نہ نکلتا جب تک ماں کے قدم نہ چوم لے، جب تک والد کے ہاتھ نہ چوم لے۔ اگر اسلام کو سینے سے لگایا ہوتا تو پھر زمانے نے یہ دن ہمیں نہ دکھایا ہوتا، لیکن کیا کرے، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ ہاں کہتے ہیں عزت محفوظ نہیں، کیسے ہوتی عزت محفوظ؟ کہتے ہیں رشوت بڑھ رہی ہے، کیوں نہ بڑھے رشوت؟ اسلام کو گلے سے ہی نہیں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے مسلمان تھے، تھوڑے سے، انہوں نے کافروں کا محاصرہ کر لیا، رومیوں کا لشکر ان کے بڑا، اور یہ چند ایک مسلمان محاصرہ کیا ہو گئے۔ انہوں نے ایک پلان سوچا کہ انج کرنے سواریاں دے سونا لاد کے نا مسلمانہ دے لشکر چھڑ دینے۔ بھائی کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جب یہ سونا دیکھیں گے تو ایسی آپس میں لڑ پڑ دے، جب آپس میں لڑ پڑے گے پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی یہ نہ تے حملہ کر چھڑا بھی اسی جیت جانا ہے۔ ان کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو صحابہ ہے، آج نہ مسلمان تھوڑی، وہ نہیں جانتے تھے یہ وہ لوگ ہیں۔ جب عالم ارواح تھا، جب کائنات مارے سے وجود میں نہ آئی تھی، ساری روحیں عالم ارواح کے اندر تھی، تیرے تے میرے سونے رب نے ساری روحاں امتحان ماریا، جن روحوں کے دل پاک تھے وہ مصطفیٰ کے صحابہ بنے۔ ہاں جن روحوں کے دل بولے، جن روحوں کے دل پاک تھے وہ تیرے اور میرے نبی کے صحابی بنائے۔ آج زبان درازی کرتا ہے، کبھی عمر پر،
کبھی صدیق کے اوپر، کبھی عثمان غنی کے اوپر، اور کبھی کس صحابی کو، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو رب نے چنا ہے، مصطفیٰ کا صحابی بنایا۔ حیدری ملنگ ایسے بھی کبھی بھی نہیں بنے گا۔ حب علی کے اندر آ کر، حب حسین کے اندر آ کر تو یار غار کو برا بھلا کہے، انج نہیں کام چلنا چاہیے۔ میں آپ کو جرنلسٹ سمجھانے کے طور پر مثال دوں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میرے والد صاحب کا کوئی دوست ہے اور میں اس کی عزت نہ کروں، ایسے ہے نہیں؟ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں جو آپ کے ابو کا فرینڈ ہوگے، فرینڈ سرکل ہوگا، آپ اپنے ابو کے دوست کی عزت کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے، کریں گے۔ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا بے غیرت یہ بندہ ہے، اے پیو دا دوست ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کر۔ منو دسو ایمانداری نال صدیق اکبر کس کے دوست تھے؟ یار غار کس کا لقب ہے؟ عمر فاروق کس کے دوست تھے؟ یہاں پر صرف دوستی نہیں بلکہ عمر سسر ہے مصطفیٰ کے، صدیق سسر ہے مصطفیٰ کے۔ یہاں پر صرف دوستی نہیں ہے بلکہ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے۔ اور جو مصطفیٰ کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہے وہ علی والا ہو سکتا؟ بولے ہو سکتا نہیں۔ وہ حیدری ملنگ ہو سکتا؟ علی کا ملنگ وہی ہے کہ جسے صدیق سے بھی پیار ہو، عمر سے بھی پیار ہو، عثمان سے بھی پیار ہو، میرے مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار ہو، ہر صحابی سے پیار۔ اس لیے آنکھیں کھول کے، کان کھول کے اور دل کے، یہ کوئی دیکھے نا، میں آپ کو بتاؤں ایک سمجھانے کے لیے، کیوں ہر بندے سے دین لے لیتے ہیں؟ دین آپ کے کپڑوں سے بھی سستا ہے، دین آپ کی دوائی میڈیسن سے بھی سستا ہے۔ آپ نے ڈھنگا شہر کے اندر کوئی ڈاکٹر سلیکٹ کیا ہوگا، جب بیمار ہوں گے اس سے دوائی لینی ہے، چنگا ڈاکٹر دے دوائی، پیناڈول یا ڈیسپرین یا کچھ بھی دوائی آپ اسپیشل ڈاکٹر چیک کرتے پھر جا کے لیتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر سے دوائی لیتے پھر ہر بندے سے دین کیوں لے لیتے ہیں؟ ہر شخص سے دین کا مسئلہ کیوں پوچھ لیتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں سر پہ ماما رکھ لینے سے، چہرے پر داڑھی سجا لینے سے بندہ عالم بن جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ اپنے جوتے برانڈ کے پہنتے ہیں، دین آپ نے کسی برانڈ سے نہیں لیا۔ کیوں؟ جب جی چاہ فیس بک کھولی، یوٹیوب کھولی، مسئلہ نہیں۔ مستند عالم دین سے دین سیکھے پھر جا کے دین۔ ہم کہتے ہیں دین مشکل بنا دیا مولوی، ایسا ہے نہیں ہے، یہ کامن کنسپٹ دل و دماغ میں پایا جاتا ہے کہ مشکل کر دیا دین۔ او خدا کے بندے، ایک اور جملہ پیش کرتا چلو، قسم بخدا دین مشکل ہے؟ بولے دین مشکل ہے؟ بولے دین مشکل ہے؟ گڈی چلانا تیرے آستے شروع بڑا مشکل سی، ہاں تو سوچتا تھا کہ میں گاڑی کیسے چلاؤں گا، سیکھا نا، سیکھا نا آپ نے۔ کمپیوٹر چلانا آپ کے لیے مشکل تھا، آپ نے سیکھا۔ ٹچ موبائل کیسے یوز کرتے آپ کے لیے مشکل تھا، آپ نے سیکھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کوئی چیز سیکھ لیتا ہے تو پھر مشکل ہے۔ اسی دین سیکھیا ہی کوئی نہیں، ہاں جی ہم نے دین سیکھا نہیں ہے۔ جس دین کے لیے حسین نے قربانی دی تھی ہم نے اسے پسے پوچھ رکھا ہوا ہے اور نعرہ لگا رہے ہم حسینی۔ اذان کا جواب دیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کب رکی تھی؟ یہ آواز سن کے، یہ جس کا ابھی ہم نے رسپانس دیا، گھر میں کیوں نہیں دے سکتے رسپانس؟ رسپانس کیا ہے؟ صرف خاموشی رسپانس نہیں ہے، قدم اٹھا کے مسجد کی طرف بڑھنا رسپانس ہے۔ امام علی مقام کی تلوار رک جائے، جب چلی تھی علی اصغر کا تصور نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا۔ جب 6 ماہ کے بچے کا تصور آیا،
اس تصور نے قسم بخدا آپ کی تلوار کو روک نہیں سکا. علی اکبر کا تصور آیا ہوگا, وہ تصور آپ کی تلوار کو نہ روک سکا. دیگر کتنے بھی شہید ہوئے, سب کا 1 بائی 1 تصور آتا ہوگا, کسی تصور نے آپ کی تلوار کو روک نہیں سکا. پاک بیبیوں کا تصور آتا ہوگا کہ میرے بعد وہ خیموں کے اندر اکیلیاں ہوگی, لیکن آپ کی تلوار کو وہ بھی نہ روک سکا. اگر کسی شے نے آپ کی تلوار کو روکا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, وہ اللہ اکبر کی صدا ہے, وہ اللہ اکبر کی صدا ہے. اے مسلمان, اے حسینیت کا دم بھرنے والے, اے امام علی مقام کا نام جپنے والے, اے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے, ان کی تلوار رک گئی اذان کی آواز سن کر. کیا تیری دکان نہیں بند ہو سکتی؟ کیا تو کھیل کا میدان نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا تو اڈے پہ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کی بیٹھک کو نہیں چھوڑ سکتا؟ کہ آج میں ریل کا حسینی بننے جا رہا ہوں, آج میں حقیقی حسینی بنوں گا اور اٹھ کھڑا ہوگا. یہ محفل پھر مل جائے گی, پھر مل جائے گی, پھر مل جائے گی. ساری زندگی مانو نہیں ملی تو پھر بھی نقصان نہیں ہے. اگر ایک نماز چلی گئی تو ساری زندگی سجدے کرتے رہے پوری ہو سکتی. ہاں, کس دنیا میں جی رہے ہیں, کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, کس چیز نے دل و دماغ کے اندر آ کر جگہ کر لی ہے کہ بس ہم غلام رسول ہیں, اسی بخشے ہی گئے ہیں. بس خدا کے بندے, جو ریل میں غلام رسول تھے, صدیق و عمر, عثمان و علی, سارے صحابہ, ان سے بھی بڑا کوئی غلام رسول ہے؟ لیکن ساری ساری رات نمازیں پڑھتے تھے, سجدوں میں سر رکھ کے روتے تھے, اللہ کی جناب میں گریہ ازاری کرتے تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. اسلام نے جب کبھی نے کہا اپنے آپ کو پیش کر دیا, تو چنگا غلام رسول بڑے ہیں, اچھی آپ غلام نعرہ لگانے کے لیے کھڑے ہو جائے اور شروع ہو جاتے ہیں کہ غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ لگ گیا, لگ گیا, لیکن عمل نہیں. یہ کیسی غلام ہے؟ غلام سچے کا غلام بن. بیٹا تو بیٹا, نافرمان کو باپ بیٹا کہتا ہے. جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے, آخرکار تھک ہار کے باپ اشتہار دے دیتا ہے کہ یہ میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے میں نے اسے آگ کر دیا. پھر بھی بیٹا ہے, لیکن باپ کہتا ہے کہ آنکھ نہیں, آج تو میرا اتنا کوئی تعلق, تو چنگا غلام رسول ہے. سرکار یہ نافرمانیاں کریے, ہم اہل بیت اطہار کے پیچھے پڑ دیں, معاذ اللہ, برا بھلا ان کو کہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے فطرے بھی موجود ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, معاذ اللہ, اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے حکومت کی خاطر لڑائی کی. لعنت ہو ان لوگوں پر, اللہ کرے ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو, یہ یزید کے ساتھ اٹھے. آج ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. جو عمر کو برا بھلا کہے وہ آپ کا دوست بنا ہوا ہے, جو صدیق کو برا بھلا کہے آپ کی بیٹھک میں وہ بیٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, رشتہ داری تیری تے میری سب نال بڑی رشتہ داری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کے اندر. بس سو گزارش ہے میری آپ سے کہ حسینی بنے ہم, نام کے نہیں. یہ بھی کرم ہے, ہم نام کے چلو ہے تو صحیح, لیکن کرم بالائے کرم ہوگا کہ ہم کام کے حسینی بنے. ہم کام کے حسین. 11ویں پکا سڑی, 11ویں نیاز کھا لی, محفل منا لی, میلاد ہو گیا, 11ویں خواجہ کی چھٹی بھی کھا لی, کھا کھا کے ڈکار ماری جا رہے ہیں. ان لوگوں نے جو تعلیمات دی ہے کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 11ویں والے پیر تھوڑی. 11ویں منانا, فاتحہ پڑھنا, ثواب, باعث ثواب, اچھی بات, لیکن غوث پاک نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ صرف یہ کھا کے تو چلے جانا, نماز نہ پڑھنے آنا. آپ فرماتے درست العلم حتی صرت کتب, میں پڑھ پڑھ کے کتب بناؤں, ایسے تھوڑی. اسی پڑھائی دے نیڑے بھی نہ آئیے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر, فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, سب پتہ ہے, اچھی بات ہے,
لیکن میں ایک بات آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں، نماز کے مکروہات آپ کو پتہ ہے؟ نماز کے مفسدات آپ کو پتہ ہے؟ نماز کے واجبات کتنے آپ جانتے ہیں؟ نماز کی مکروہات تحریمہ کتنے آپ کو پتہ ہے؟ نماز کی شرائط میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جانتے ہیں؟ ساری زندگی گزار دی ہے، پھر آنکھ اپنے آپ کو دل دے اندر کہ تحفے تیری زندگی دے کہ تنو آج تک نماز دا ہی نہیں پتہ لگے، کدھر جائیں، کس سے بات کرے؟ ہاں اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو کچھ بھی ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ آج کیسے مہنگائی کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ حکومت کا قصور نہیں، جیسا منہ ہوگا، یہ محاورہ پرانا بولا جاتا ہے، جی ہو جیا منہ انہیں جو ہی چپیٹ، جیسے حق ویسے ہمارے حاکم، جیسی رعایا ویسے حکمران۔ یہ کائنات کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب تک خود نہیں سدھرو گے تم پر ایک ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا رب کہ تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو شریعت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی حسینی بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو امامی علی مقام کے نام کی نہ صرف تسبیح پڑھنے کی بلکہ جیسے جیسے انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ڈھونگی حیدری ملنگ نہیں، ہمیں سچا حیدری ملنگ بنائے، وہ نہیں جو ادھر سے بھی کڑے پہن لیے ادھر سے بھی کڑے پہن لیے، کان چھدوا لیے۔ حرام کام ہے مدینہ پاک سے کوئی چھلا لے کر آ جانا انگوٹھی، لیکن چاندی کی نہ ہو، 4.5 ماشے سے وزن زیادہ ہو، یا کسی دھات کی بنی ہوئی ہو، سونے کی بنی ہوئی ہو، اور مدینہ پاک سے آئے تو مرد کے لیے وہ بھی پہننا حرام ہے، مرد کے لیے تو وہ بھی پہننا حرام ہے، اگرچہ مدینہ شہر اچوائیوں میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پہننے سے آپ اور میں ملانگ بن جائیں گے؟ بات سمجھتے کہ نہیں میں جڑا میں کڑا پایا نا ایدی برکت رہا اللہ تعالیٰ منو بڑا کچھ دے رہے ہیں۔ دھوکہ ہے آپ کا، بعض اوقات رب ڈھیل دیتا ہے، یہ قرآن میں وہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب پھر رسی ٹائٹ کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی۔ اس لیے مہربانی کر کے خود بھی اولاد کو بھی صحیح والا حسینی بنائیے۔ صحیح والا حسینی کون ہوگا؟ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ صحیح والا کون ہوگا؟ جو اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرے گا، صحابہ سے بھی پیار کرے گا۔ اس سے ہٹا وہ حسینی، بولے اس سے ہٹا تو وہ حسینی، ڈردے کہاں دے، اس سے ہٹا تو حسینی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں، اچھی لگی ہو تو باہر نکل کر یہ نہیں کہنا کہ آج تو بڑا ڈاڈا بیان ہویا، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے میری ایک بات بھی سن لی تو پھر یہ محفل حسین کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ خالی یہ نہیں باہر نکل کر کہتے ہیں جی اب چس آ گئی، بھئی کیا ہوا؟ اے نہ پوچھ، بس مولوی نے گلا ڈاڈا پھاڑیا سے، چس بڑی آئی بیان۔ وہ خدا کے بندے بیان ایسے نہیں، بیان ہوتے اصلاح اور عمل کے لیے۔ ہاں تو اپنی ذات پر اس کو نافذ کیجیے، اپنی آل اولاد کو سکھائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ چاندی والے بالوں کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے مولا۔
ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے اللہ ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما سوڑے رب کئی بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ اس اہل علاقہ کے دلوں کے اندر جو جائز حاجتیں ہیں سب کو پوری فرما دے سوڑا رب مدینے کی زیارت عطا فرما حج کی سعادت نصیب فرما تو جانتا ہے بے بس ہے تو جانتا ہے اسباب نہیں ہے مولا دل بڑا کرتا ہے تیرے محبوب کے روزے کی زیارت کرے یا مسبب الاسباب غیر سے سبب پیدا فرما حج کی سعادت عطا فرما میٹھے محبوب کے روزے کی زیارت سے مشرف فرما اللہ جو مانگ سکے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما اللہ جس بھائی نے اس محفل کو آباد کرنے میں اس محفل کو بنانے میں لنگر میں جس انداز سے تعاون کیا اللہ اس کے تعاون کو قبول کر اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے خزانے کھول دے جو مانگ سکے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ